السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ جی ہاں دوستو، حابیل اور قابیل کا واقعہ جو ہر انسان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو محترم عزیز دوستوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے، جن کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کا پہلا قاتل کون ہے جس نے کسی انسان کی جان لی تھی، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا بھی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت سے نکالے گئے اور کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل ہوتا تو دو جڑواں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہی پیدا ہوتے۔ پہلے قابیل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی، اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے کی شادی کر دی جاتی تھی، یعنی کہ حضرت حوا کے جو پہلی دو جڑواں بچے ہوتے تھے ان کی آنے والے حمل سے، یعنی آنے والے دو بچوں سے شادی طے کر دی جاتی تھی۔ ایسا ہی اس ٹائم کی شریعت کے حساب سے تھا، کیونکہ جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کے بعد روئے زمین پر پہلے انسان تھے، یعنی کہ پہلا جوڑا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا تھا۔ تو اسی طرح سے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شریعت چالو کری کہ پہلا حمل جو ہوگا، یعنی پہلی بار میں جو دو بچے پیدا ہوں گے، ان کا آنے والے دو بچوں سے نکاح یعنی شادی کر دی جاتی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈسکرائب میں انشاءاللہ ضرور سمجھائیں گے۔ تو دوستوں، اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق ان دونوں بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دیں، جس کی قربانی قبول ہوگی اقلیمہ اس کے نکاح میں چلی جائے گی۔ اس زمانے میں دوستوں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھوئے کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا، یعنی جو سچا ہوتا تھا، جو صحیح راستے پر ہوتا تھا، اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا سا مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھایا۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اس سے قبول کر لیا۔ حابیل کی قربانی کا قبول ہونا ہی تھا کہ قابیل کے من میں کپٹ اور بیر بڑھ گیا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو بھی میں کچھ کہنے والا نہیں ہوں۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی اس کا شہید ہو گیا۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا، کیونکہ اسلام کے تحت کسی کا ناجائز قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ پھر اسلام سے ریلیٹڈ بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال قابیل اب حابیل کی لاش کو کچھ دنوں تو اٹھائے پھرتا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کا کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابیل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، سوچنے لگا میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا، اور اس طرح دنیا کی پہلی قبر کا ایجاد ہوا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کعبہ شریف حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو کہ قیامت تک پیدا ہوں گی، ان میں سے بھلوں اور سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اس حجر اسود میں امانت رکھی۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی کثرت زیادتی دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، اے پروردگار مولا، یہ بڑھتی ہوئی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اسی لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، اس کا نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہیں اور اللہ کے یہاں جو بے حد مقبول ہیں، ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 ورش یعنی 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قلعے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ، میری عمر تو نے 1000 سال کی مقرر کی ہے، 40 سال میری عمر میں سے ان کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 960 سال پورے ہو گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال کی عمر باقی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ 40 سال تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی۔ دوستو، یہ واقعہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، جس کا مقصد دنیا کا دستور بنانا تھا، ورنہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بے شمار معجزے اور خوبیوں سے نوازا ہے، وہ کبھی بھولا نہیں کرتے، انہیں تو آنے والے وقت کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اقرار نہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لوگ لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی کا بھی دستور بن جائے، تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی، انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا بھی۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت روح قبض کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لے گئے۔ نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے کر دی گئی تھی۔ اور اس طرح سے دوستو، ہماری دنیا کے دستور کے مطابق اور ہمارے اسلام کے مطابق پہلی قبر کس طرح سے بنائی گئی یہ بھی کلیئر ہوا، اور کیسے نماز جنازہ پڑھائی جائے گی یہ بھی کلیئر ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ حابیل اور قابل کا واقعہ، جس میں دنیا کا پہلا قاتل اور دنیا کا پہلا مقتول ثابت ہوا، اور اس طرح اس پہلے قاتل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عذاب بھی مقرر کر دیا گیا جو تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور وہ عذاب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا سیدھا جو گناہ ہے، جو سزا ہے، وہ اس پہلے قاتل کو بھی ملے گی۔ اسی لیے ناظرین محترم، اسلام کے قانون تو اتنے اچھے ہیں اور اتنے پاک اور اتنے صاف ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سن لے تو گناہ کرنے سے 10 بار گریز کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔